من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. یہ سورہ القاریہ ہے. القاریہ کے لغوی معنی ہے کھڑکھڑانے والی اور دہلانے والی. مراد اس سے قیامت ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ واقعہ یاد کرو جب دل کو دہلا کر رکھ دے گی. ایک آواز ہوگی جس آواز سے انسان کا دل دہل جائے. اتنی سخت آواز ہو. ملقاریہ کیا ہے وہ دل دہلانے والی چیز؟ وما ادراک ملقاریہ. اللہ پاک فرما رہے بار بار اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے. انتہائی سنگین چیز ہوگی. آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ دل کو دہلا کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے. قیامت کا منظر انتہائی ہولناک منظر. یاد کرو واقعہ جو دل کو دہلا کر رکھ دے گا. کیا ہے وہ دل کو دہلا کر رکھ دینے والی چیز؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ دل کو دہلا کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے. پھر اس کا کچھ نقشہ کچھ منظر بیان کیا گیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس دن کے تمام لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح. جیسے پروانے ہوتے ہیں بارش کے موسم میں خاص طور سے پروانے آتے ہیں, روشنی پر پروانے آتے ہیں. تو جس طرح وہ پروانے ہوتے ہیں تمام لوگ اس طرح پروانوں کے مانند ہوتے ہیں. یہ پروانوں کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے, پروانوں جیسا جو کہا گیا تو یہ کئی اعتبار سے کہا. ایک تو کثرت کے اعتبار سے تشبیہ دینا مقصود ہے, یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کو شمار کرنا مشکل ہوتا ہے, چونکہ تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوتا ہے. جیسے پروانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے, بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. تو ایسے قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے, میدان محشر میں جمع ہوں گے, تو اس وقت بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کا اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ ان کو شمار کرنا, گننا, ان کی گنتی کرنا دشوار ہے. اور دوسرے تشبیہ دی گئی ہے کمزوری میں اور عاجزی میں, کہ جس طرح وہ پروانے کمزور ہوتے ہیں, عاجز ہوتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, جو چاہے ان کو مار دیتا ہے, آگ ان کو جلا دیتی ہے. تو اسی طرح یہ انسان بھی قیامت کے دن کمزور ہوگا, عاجز ہوگا, کچھ نہیں کر پائے گا, اس کا کچھ بس نہیں چلے گا. یہ پروانوں کے ساتھ. اور تیسرے ان پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے حیرانی اور پریشانی میں. جس طرح یہ پروانے آتے ہیں بارش کے موسم میں, دیکھیں لائٹ پر آ جاتے ہیں تو حیران رہتے ہیں, پریشان پھرتے ہیں. تو اسی طرح قیامت کے دن یہ انسان بھی حیران و پریشان ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
اس دن تمام لوگ، اس دن سارے لوگ وہ پریشان پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جاتے ہیں، جنہیں پتنگے بھی کہتے ہیں، پتنگے ان کی طرح ہو۔ جس طرح وہ بے شمار تعداد میں ہوتے ہیں تو ایسے ہی انسان بھی بے شمار کثر کثیر ہو۔ جس طرح وہ عاجز ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اسی طرح یہ انسان بھی قیامت کے دن عاجز ہوگا، کمزور ہوگا۔ اور جس طرح وہ پریشان اور حیران ہوتے ہیں تو قیامت کے دن یہ انسان بھی حیران اور پریشان ہوگا۔ پروانوں کے ساتھ یہ تشبیہ دی۔ انسان کو اپنا انجام سوچنا چاہیے، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امت کو کتنے پیار سے، کتنے محبت سے سمجھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال بیان فرمائی۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا، کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی۔ یہ سمجھ لو میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، ایسے سمجھو، مثال سے سمجھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے کسی انسان نے آگ جلائی۔ جیسے ہی اس نے آگ جلائی، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه، تو اس میں ٹڈیاں اور پروانے آ کر گرنے لگے۔ ایک انسان نے آگ جلائی اور اس آگ میں پروانے آ رہے ہیں، ٹڈیاں آ رہی ہیں اور اس آگ میں آ کر گر رہی ہیں۔ اب وہ جو آدمی ہے بیچارہ جس نے آگ جلائی ہے، وہ يذبهن عنها، وہ ان پروانوں کو، ان ٹڈیوں کو آگ سے بچا رہا ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ بچ نہیں رہے۔ تو یہی مثال میری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا آخُذُ بِحُجُزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں بھی تم کو تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں۔ میں تمہیں یہ تعلیم اور ہدایات دے رہا ہوں تو یہ سمجھو میں تمہاری کمر پکڑ کر وہ آگ سے کھینچ رہا ہوں، بچا رہا ہوں، میں تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَفْلِتُونَ مِنْ يَدِي، میں تو تمہاری کمرے پکڑ کر تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ سے چھٹ چھٹ کر آگ میں گرے جا رہے ہو، میری سنتوں کو چھوڑ کر، میری تعلیمات کو چھوڑ کر، میری ہدایات کو چھوڑ کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر مثال بیان فرمائی کہ میری مثال ایسی ہے اور میں تمہارے لیے ایسا ہوں کہ جیسے کسی شخص نے ایک شاندار محل بنایا اور محل بنانے کے بعد اس محل کے اندر ایک شاندار دسترخوان سجایا، طرح طرح کے کھانے لگائے گئے اس کے بعد ایک انسان کو بھیجا باہر کہ جاؤ لوگوں کو لاؤ بلا کر۔ تو اب اس نے جا کر باہر اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی، تو دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کی بات کو قبول کیا، اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ اس کے ساتھ آ گئے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا ان کے کئی فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جو بلانے والا ہے وہ بھی ان سے خوش ہو گیا، اور جس نے وہ محل تیار کیا ہے وہ بھی اس سے خوش ہو گیا، اور وہ محل کی زیارت سے بھی خوش ہوئے، محل دیکھنا ان کو مل گیا، اور دسترخوان پر جو نعمتیں تھی ان سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور جن لوگوں نے انکار کر دیا، دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، تو ظاہر نہیں کہ ان سے وہ بلانے والے بھی خوش نہیں ہوئے، نہ انہیں محل دیکھنا نصیب ہوا اور نہ انہیں دسترخوان کے کھانے نصیب ہوئے۔ یہ تو مثال آگے اتنی سمجھ میں، بس یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، اگر امت اس چیز کی طرف آ گئی تو بلانے والے بھی خوش، اللہ بھی خوش، اور محل گویا جنت میں داخلہ اور دسترخوان جنت کی نعمتیں، وہ نعمتیں کہ جن حدیث شریف کے اندر آتا ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا ہے، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ اس دن لوگ پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ پریشان تو سبھی نہیں ہوں گے، پریشان تو وہ ہوں گے جو گناہگار ہوں، کافر ہوں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو اپنی قبروں سے بڑے سکون اطمینان کے ساتھ اٹھیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور قیامت کا کچھ اور منظر بیان کیا گیا ہے، کتنا خطرناک دن ہوگا کہ پہاڑ اس دن دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ عہن کہتے ہیں رنگین اون کو۔ رنگین کیوں ہوں گے؟ جیسے روئی ہوتی ہے، دھنی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگین اس لیے ہوں گے کہ پہاڑ جو ہیں وہ ایک ہی رنگ کے نہیں ہیں، دنیا کے اندر پہاڑ مختلف رنگوں کے ہیں۔ اب یہ سارے پہاڑ اس وقت ٹوٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو ریزہ ریزہ ہونے کے بعد مختلف قسم کے رنگ ہوں گے، تو ایسا ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی اون رنگ برنگی ہوتی ہے، جیسے کوئی سواٹر بناتے ہیں، جرسی بناتے ہیں، اس میں مختلف رنگ کی اون لگا دی جاتی ہے، تو وہ ایسے معلوم ہوگا جیسے مختلف رنگ کی اون ہو۔ پہاڑوں کا یہ حال ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ اس دن دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائے گی۔ اتنا خطرناک اور ہولناک دن ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر اعمال کو تولا جائے گا۔ اعمال کا وزن دو مرتبہ ہوگا۔ پہلا وزن تو کافر اور مومن کے اعمال کا ہوگا، چنانچہ اس وقت تو تمام مومنوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور کافروں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ ایک مرحلہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ پھر مومنین کے گناہ اور نیکیاں تولے جائیں گے۔ جن کی نیکیاں بھاری ہیں ان کو تو اول وہلے میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جن کی نیکیاں کا پلہ ہلکا ہوگا تو اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، اللہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے اپنے رحمت سے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے اعمال کے، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، جو چاہے گا وہ مل جائے گا، جو دل میں خیال آئے گا وہی فوراً حاضر ہو جائے گا۔ حالانکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسان یہ چاہے گا کہ مجھے تو کھیتی کرنے میں مزہ آتا ہے، جو جس کا پیشہ ہو اس کی وہی عادت بن جاتی ہے، اس میں اس کا جی لگتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کی یہ خواہش بھی پوری کی جائے گی۔ چنانچہ زمین تیار ہوگی، اس پہ بیج ڈلے گا اور اس کے سامنے ہری بھری کھیتی تیار ہو جائے گی، کھیتی کٹے گی، اس کا دل خوش ہوگا۔ یہ تمنا بھی بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ جنت کتنی اچھی جگہ ہے، بس ایک بار چلے جائیں، کتنی پیاری ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ من مانی زندگی گزارے گا وہاں جا کر، یہاں رب مانی زندگی گزار لیں، وہاں من مانی زندگی مل جائے، من پسند زندگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے رہ گئے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ حاویہ کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور معلوم بھی ہے کہ حاویہ کیا چیز ہے۔ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
حدیث شریف کے اندر گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم، کہ دنیا کی جو آگ دیکھتے ہو تم، جو چلا دیتی ہے کسی بھی چیز کو، وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ 70 جز ہے آپ کے، ایک جز ہے۔ قالوا واللہ ان کانت لکافیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، آپ فرما رہے ہیں یہ تو دنیا کی آگ اتنی سخت تھی، یہی ہوتی بس کافی تھی، اگر یہی آگ ہوتی تو تب بھی کافی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فَإِنْهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا ب69 جزءا كلها مثل حب، کہ اس آگ کو اس دنیا کی آگ پر 69 گنا فضیلت دے گی، وہ اس سے 70 درجے بڑھی ہوئی، کتنی خطرناک آگ۔ آج ہمیں فکر نہیں، اللہ سے توبہ کرے بے وقت، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، انسان پر کس سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ معاف فرماتا ہے۔ تو قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا اس صورت میں، ایک مرتبہ اس کا ترجمہ اور سن لے اور ذہن میں رکھا کرے، جب نماز پڑھیں تو اس وقت ذہن میں رہے تو مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں بھی۔ اللہ پاک فرماتے القاریہ ما القاریہ، یاد کرو اس کھڑکھڑانے والی کو جو دل کو دہلا کر رکھ دے گی۔ ملقاریہ کیا ہے؟ وہ دل کو دہلا کر رکھ دینے والی، کھڑکھڑانے والی چیز۔ وما ادراک ما القاریہ، بار بار اللہ فرما رہے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز، اس کا ذرا سا منظر اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ اس دن یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن تمام لوگ پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، جو پروانے ہوتے ہیں پتنگیں جنہیں کہتے ہیں، اور پہاڑ یہ دھنی ہوئی رنگین اون کے مانند ہو جائیں گے۔ پس اس دن جس کے پلڑے بھاری ہوئے وہ من پسند زندگی گزارے گا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاویہ کیا چیز ہے، اللہ خود فرماتے ہیں نار حامیہ، وہ ایک